قائم کیا، قرآن کے داعی اور مبلغ پیدا کیے جائیں، لیکن چونکہ وہ ملکی سیاست کے تالاب میں انہوں نے چھلانگ لگا دی، وہ کام رہ گیا۔ اقبال نے خواب دیکھا، آج دن میں بہت اچھا تھا لاؤڈ اسپیکر، اس وقت کیا حال ہو گیا۔ دارالاسلام بنا، وہ شروع بھی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جس قسم کا انہیں چاہیے تھا استاذ قرآن کا معلم دستیاب نہیں ہوا، نہ ملک میں نہ ملک سے باہر۔ ایک اور چیز آپ کو یاد دلا دوں، جماعت اسلامی سے جن کا پرانا تعلق ہے ان کو یاد ہوگا، پاکستان میں آنے کے بعد پھر مولانا مودودی نے ایک کوشش کی، راول پنڈی میں ایک تربیت گاہ قائم کی گئی کہ گریجویٹس وہاں رہیں گے، عربی پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ مولانا اصلاحی صاحب منتقل ہو گئے راول پنڈی، مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ وہ منتقل ہو گئے راول پنڈی، مولانا عبدالجبار غازی منتقل ہو گئے راول پنڈی، ضیاء الحق صاحب کے استاد ہوتے تھے دہلی میں، اینگلو عربک کالج تھا یا اینگلو عربک ہائی اسکول تھا، لیکن یہ کہ وہی معاملہ ہوا جو ابوالکلام کے ساتھ ہوا تھا۔ چونکہ پاکستان کی قومی سیاست میں چھلانگ لگا دی، اب ساری توجہات، سارا جو بھی وسائل تھے، مالی وسائل، شخصی وسائل، وہ سب کے سب اسی سیاست کے نظر ہو گئے، وہ تربیت گاہ ختم ہو گئی۔ تو خواب بڑا پرانا ہے، اس صدی میں 3 مرتبہ اس کی اٹیمپٹ ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہی خواب مجھے سن 67 میں دکھایا، سن 76 میں قرآن اکیڈمی نے کام شروع کر دیا، اب 96 ہو گیا ہے، 21 برس تو اسے ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں طلبہ وہاں سے، گریجویٹس ہی نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، پی ایچ ڈیز، ایم بی بی ایس، انجینئرز، 1 سالہ کورس کر کے نکلے اور بحمداللہ مطمئن ہو کر گئے۔ یعنی جو سب سے بڑی شرط لگائی تھی اقبال نے اس وقت کہ ایسا عالم کہ جو قرآن پر مطمئن کر سکے۔ وہ بات نہ ہو کہ جو عام طور پر کہی جاتی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے بارے میں، کہ امام رازی سوالات اٹھانے میں تو بہت ذہین ہے، ایک آیت لیں گے فیہ مسائل، فیہا مسائل، اس آیت میں یہ مسائل ہیں، سوالات اٹھا دیے، جواب دینے میں اتنے تکڑے نہیں ہیں، تو اس سے عام قاری کے اوپر ایک نیگیٹو اثر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سوال اٹھایا ہے تو جواب بھی دیجئے کہ جو اطمینان بخش ہو۔ بہرحال مطمئن کرنا اس دور میں، اس لیے کہ تعلیم کے اثرات ہیں، نظریات ہیں، پوری دنیا کی ایک گلوبل تہذیب ہے، وہ ہمارے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے، قرآن بالکل ہی اس کے برعکس کچھ باتیں کر رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی ریکنسائل کرنا، مطمئن کرنا، دونوں طرف سے ذہن اور قلب کا اطمینان ہو جائے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ کام ہوا ہے۔ اب جب میں دیکھتا ہوں، میری خواہش تھی، میری علالت کا آپ میں سے اکثر حضرات کو علم ہے، مجھے یہ سفر کرنے سے بھی سختی کے ساتھ ساتھیوں نے روکا، لیکن میں نے کہا کہ یہ ہماری اکیڈمی پہلی تھی، وہ چھوٹی ہے، یہ بڑی بن گئی ہے، بیٹی ماں سے آگے نکل گئی ہے، لیکن بہرحال فضیلت تو الفضل للمتقدم، فضیلت تو وہ پہلی ہی کی رہے گی جو سب سے پہلا جہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے لیے اس سے بھی زیادہ جو بات اطمینان بخش ہے وہ یہ ہے کہ میری اپنی اولاد الحمدللہ، شاید کچھ لوگ محسوس کریں کہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں، جو نوجوان بھی لگے ہوئے اس کام میں نے عرض کیا میری معنوی اولاد ہے، مجھے اتنے ہی عزیز ہیں، پیارے ہیں، لیکن بہرحال ایک فطرت ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، خود قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اخوت دینی، تحریکی رشتہ، جو بھی انصار اور مہاجرین کے مابین مواخات ہوئی تھی وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، لیکن شریعت خداوندی کی روح سے یہ جو ایک رشتہ ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے،
اور اس میں بھی میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں، بلکہ میں آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں۔ میرے سامنے دو عظیم شخصیتیں ہیں بر عظیم پاک و ہند کی، حسن اتفاق ہے یہ، دونوں کے چار چار بیٹے اور چاروں اپنے والد کے نقش قدم پر۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے چار بیٹے دیے، چاروں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اسی مشن پر، اسی کام میں، اسی رخ پر۔ شاہ ولی اللہ کو اللہ نے چار بیٹے دیے، تین نے جو نام پایا وہ تو سب کو معلوم ہے، تفسیر عزیزی لکھنے والے شاہ عبد العزیز، ترجمہ قرآن اور موضح القرآن لکھنے والے شاہ عبد القادر، لفظی ترجمہ قرآن کا کرنے والے شاہ رفیع الدین۔ ایک بیٹا نوجوانی میں فوت ہو گیا، شاہ عبد الغنی، خود اپنی ذاتی حیثیت میں نمایاں نہیں ہو سکا، تو اس کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چار بیٹے دیے، اور میں ایک دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ جو نسبت بھی لاکھ میں ایک نسبت ہو اگر مجھے شاہ ولی اللہ سے اور شیخ احمد سرہندی سے، وہی نسبت میرے بیٹوں کو ان کے بیٹوں کے ساتھ کر دے۔ بہرحال نسبت تو ہماری وہی ہے، نسبت تو اونچی ہے، ہماری نسبت حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے کروڑ میں ایک ہوں گے، نسبت تو اسی سے ہے۔ اسی طرح شیخ احمد سرہندی ہے اور شاہ ولی اللہ ہے، چلیے لاکھ میں ایک کی میری نسبت ہو، لیکن اے اللہ میرے بیٹوں کی بھی وہی نسبت ان دونوں عظیم شخصیات کے چاروں بیٹوں کے ساتھ کر دے۔ یہ دعا ہے جو میں جب بھی موقع ملا ہے حج میں یا عمرے میں، طواف میں، تو طواف کی ایک شوق جو ہے وہ میں اس دعا کے لیے مخصوص رکھتا ہوں۔ اس طرح تراویح کے اندر جو خاص طور پر دعائیں کرتا ہوں دوران، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، والدین کے لیے سب سے پہلے دعا مغفرت کی، پھر یہ دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بہرحال آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی میری اس دعا میں آمین کہیں، اور میرے بیٹوں کو بھی۔ مجھے معلوم ہے اس وقت میری مانوی اولاد میں متعدد ایسے ہیں جو میرے بیٹوں سے پڑھ گئے، مختلف اعتبارات سے، مختلف پہلوؤں، لیکن وہ اچھا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے برعکس تو نہیں ہے، دوسرے رخ پر تو نہیں ہے، لگے ہوئے تو اسی میں۔ ایسے بھی حسرتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی کہ اولاد اس رخ پر ہے ہی نہیں، حسرتوں کو اگر اس اعتبار سے گننے بیٹھے۔ پھر میں نے چونکہ آج آپ کو جمعے میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا مودودی مرحوم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی تین بڑی بڑی غلطیوں کا اعتراف کیا، اپنے بیٹے کے سامنے کیا۔ بیٹے نے کہا کہ آپ اسے عام کیوں نہیں کرتے، بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیے ایک شریف اور بامروت انسان سوچتا ہے، اور وہی جواب تھا مولانا مودودی کا کہ بیٹے میں نے یہ جماعت اسلامی کا پودا لگایا، اپنی جوانی اس میں کھپائی ہے، پوری زندگی اس کے لیے میں نے کھپا دی، اب میں آخری عمر میں اسی کو ذوق پہنچاؤں۔ اگرچہ مجھے مولانا کی اس رائے سے اختلاف ہے، میرے نزدیک انہیں برملا اعلان اور اعتراف کر کے جانا چاہیے تھا، اسی میں امت کی اور ملت کی اور دین کی اور پاکستان کی بہتری تھی، اسی میں جماعت اسلامی کی بہتری تھی۔ اس بات میں ایک قرض رہ گیا تھا، دو چیزیں مجھے یاد تھیں، کیونکہ بھائی جمیل الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا وہ تیسری بات کیا تھی۔ میں چاہتا ہوں یہ چیزیں اب عام ہوں۔ پہلی بات انہوں نے فرمایا کہ پے بپے الیکشن میں حصہ لینا، گویا کہ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیا تھا، جو حالات سامنے آ گئے تھے پھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن انہیں وہ پھر آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، آنکھ کھلی ہے جا کے سنی قطر میں۔ دوسری غلطی محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کرنا، عورت کی صدارت، عورت بہرحال عورت ہے، اور تیسری غلطی عمارت چھوڑ دینا جماعت۔ یہ تین غلطیاں ہیں کہ جن کا انہوں نے اعتراف کیا۔
میرے دل میں ایک حسرت ہے ان کے اعتبار سے کہ کاش ایک غلطی کا اور انہیں